دیکھیں بات یہ ہے علی بھائی کہ اس کا صحیح جواب جو ہے وہ تو حسن نواز صاحب دے سکتے ہیں اگر واقعی ہے، لیکن میرے پاس کوئی ایسی ڈاکومنٹری یا ایسا کوئی پروف اگر آپ کے پاس موجود ہے کہ انہوں نے اتنا قرضہ لیا ہوا ہے اور وہ جان بوجھ کے واپس نہیں کر رہے ہیں تو آپ مجھے وہ ڈاکومنٹس دیں تو میں ان سے بات کروں گا. سر سپریم کورٹ نے لیٹر اس کا طلبی ان کی ہے، وہ آئے نہیں، وہ اس وقت جلا وطن تھے، اب ملک میں واپس آ چکے ہیں. اگر وہ چاہتے ہیں تو سپریم کورٹ میں جا کے اس مسئلے کو حل کریں. اگر کوئی ایسا ڈاکومنٹ ہے سپریم کورٹ کی طرف سے آپ کے پاس تو میں آپ کو جانے سے پہلے لے کے جاؤں گا یہ والا ڈاکومنٹ. I will be happy to see it. اوکے جی، یعنی کہ آپ کا مطلب ہے کہ انہوں نے کوئی پیسہ نہیں لیا، کوئی قرضہ نہیں. اس میں دیکھیں میں ان کی جو پرسنل بزنس ہے میرا ان سے I don't have too much concern. نہیں سر، وہ پرسنل تو میں پوچھوں گا بھی نہیں آپ سے. پرسنل تو وہ اب آپ کا یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے بھی کئی لون ہوں گے، آپ کے بھی لون ہوں گے، میرے بھی ہوں گے، کسی اور کا بھی ہوگا. میری عرض سنیں سر، وہ حکومت کا پیسہ سر، وہ مطلب الائڈ بینک سے انہوں نے لیا، وہ UBL سے انہوں نے لیا. 15,000 جو میں اکاؤنٹ کے بھی بتا رہا تھا، 15,000 سے اکاؤنٹ کھلوایا تھا سیکورٹی کے بغیر. اگلے دن 15 کروڑ روپے انہوں نے نکلوا لیا میاں صاحب نے. ابھی جو زکوٰۃ فنڈ میں سے جو پیسے کھائے اس کو تو چھوڑ دیں، چلیں ان کا بھی ڈاکیومنٹیشن آپ لوگوں کو نہیں ملی، آپ لوگ وہ بھی نہیں مانیں گے. وہ سب منسٹروں میں بانٹے گئے تھے تاکہ سب لوگ چپ رہیں. یہ بھی بات مطلب چلو ٹھیک ہے، اس کے بارے نہیں ہے تو جسٹ اس کے بارے میں بھی چھوڑ دیں جی. آپ جو حکومت سے قرضہ لیا وہ تو واپس کر دیں. پرسنل تو ٹھیک ہے جی، پرسنل بزنس ہے ان کا. مان لیا جی کہ ان کا جو ہے وہ رائیونڈ میں جو گھر ہے وہ 25,000 کنال پہ، وہ بھی ہم مان لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہی مان لیتے ہیں ان کی 11 شوگر ملیں ہیں، 15 انڈسٹری پلاٹس ہیں، 20 فلیٹ ہیں ان کے UK میں، ہم یہی مان لیتے ہیں. یہ ان کے اپنا مسئلہ. اسٹیل مل میں بھی ہے ان کا ریزیڈنس جدہ، دبئی اور استنبول میں جو ہے وہ $1.3 بلین $1.3 بلین میں ہے جناب. ٹھیک ہے، چلیے یہ بھی پرسنل ہے ان کا جی، انہوں نے بنایا ہوگا پیسہ. ملک کا پیسہ تو واپس کر دیں. میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ بہت جذباتی ہو کے اس پہ بات کر رہے ہیں. If you have some documentation, show to me and we will have another program for that. چلیے ہم لوگ ڈاکیومنٹیشن کے ساتھ آئیں گے، بلکہ اس بریک کے بعد ہم لوگ ڈاکیومنٹیشن لے کر آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. we'll be right back after a short break. Well, I will see that. I would like to see their documentation. I'm just going to give you that. ویلکم بیک ناظرین. راجہ صاحب سے ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے. راجہ صاحب کہہ رہے تھے جی ان سوالوں کا جواب میرے پاس نہیں ہے کیونکہ یہ سوال ہمیں حسن نواز صاحب سے کرنا چاہیے. میں بالکل مانتا ہوں جی ان سوالوں کے آپ جواب دیں بالکل نہیں ہیں، لیکن راجہ صاحب بات یہ ہے کہ آپ میلوں دور بیٹھ کے اس پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آپ اپنے لیڈر کی ہر بات پر یس سر کہتے ہیں، آپ اس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ اس پارٹی کے چیف کوآرڈینیٹر ہیں، آپ پورے USA کے بلکہ آپ شکاگو کے جو ہیں وہ صدر ہیں. تو میرے خیال سے ابھی اتنے جواب دیں جتنے کہ آپ کی پارٹی. ہم کو کسی کی پرسنل بات نہیں کر رہے ہیں، میں ذرا یہ ایسپیکٹ تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہتا تھا. تو اس وجہ سے کہ جب آپ سپورٹ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کوئی تو چیز ہوگی جو آپ سپورٹ کر رہے ہیں ان کو آف کورس. اور آپ بقول آپ کے آپ 97 سے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. جی آئی ایم پراؤڈ آف میاں نواز شریف لیڈرشپ کہ ہماری پاکستان میں جتنی اس وقت لیڈرشپ موجود ہے، جتنا کیڈر موجود ہے، خواہ وہ جماعت اسلامی کا ہو، خواہ وہ پیپلز پارٹی کا ہو، خواہ وہ تحریک انصاف کا ہو، خواہ کسی اور پارٹی کا ہو، جی جی اس میں جو میاں نواز شریف صاحب کی ویژن ہے، جو ان کی سوچ ہے، جو فکر ہے، اور ان کی جو ایک آزاد اور خود مختار پاکستان کی اور ایک اسلامی فلائی پاکستان کی جو سوچ ہے. غلطیوں سے تو انبیاء پاک ہوتے ہیں، انسان کے اوپر کرٹیسائز کر سکتا ہے، انسان صرف ڈفر نہیں کر سکتا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ. لیکن جو ایک لیڈرشپ ہے جس کے اندر یہ خوبیاں ہیں کہ وہ فوج کے 2 جنرلوں کو فائر کرتی ہے، جب فوج کے جنرل جو ہے اور اپنا جرنیل لے آتی ہے، وہ دیٹس انادر ایشو. جب ایک عدلیہ کی آزادی کے لیے وہ ابھی تک وہ انہوں نے موومنٹ چلائی تو آج ہماری عدلیہ آزاد ہے. پاکستان کو ایٹمی ملک بنانے میں ان کا ہاتھ ہے. پاکستان کے جو اکنامیکل انفراسٹرکچر ہے جو پاکستان مستحکم ہوا اس دور میں، وہ ان کا ہاتھ ہے. اس کے علاوہ ان کا جو اپنا ذاتی رول ہے، اگر آپ ان سے ملیں تو میرے خیال ہے زیادہ آپ کو اچھا اس پہ امیج مل سکتا ہے کہ وہ ایک دیندار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں.
ان کے اندر کوئی اس طرح کی محفلیں نہیں ہے جیسے سر میں دوسری ان کے پارٹیوں کے پرسنل اندر کریکٹر ہوتی کی ہے. ہم بات نہیں کر رہے سر. تو میرا خیال ہے کہ جو بھی ہے ان کا میرا خیال ہے کہ ہم پرسنل بات تو کر رہے ہیں کہ پرسنلی وہ کیسے ہیں. بہت اچھے انسان ہوں گے, میں مانتا ہوں جی بہت اچھے انسان ہوں گے, ان کے اتنے سپورٹر ہیں, اتنے ووٹر ہیں, یقیناً بہت اچھے انسان ہوں گے. یہ ملک کی بات ہو رہی ہے, ایسی لیڈرشپ کو میرا خیال ہے کہ سپورٹ کرنا ایک بڑی پراؤڈ کی بات ہے. جی جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ کرپشن, الزامات, اگر کوئی چیز ڈاکومنٹیشن کے ساتھ نہیں ہو, میرے خلاف ہو یا آپ کے خلاف ہو, تو آئی ول ناٹ ایگری ٹو سپورٹ اٹ اور ریفیوز اٹ. جب تک کوئی چیز ایک ڈاکومنٹری نہیں ہوتی ہے وہ ساری ہوا میں بات ہوتی ہے. جی بالکل, آپ نے اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے. جماعتوں کے نام آپ لے رہے تھے, آپ نے میرے خیال سے ایک جماعت ایم کیو ایم کو ذرا بھول گئے. ایم کیو ایم والے کہتے ہیں جی, یہ میں کوٹ کرتا ہوں آپ کے جو الطاف حسین صاحب ہیں, الطاف بھائی جو ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ پنجاب میں شیروں کو مار گرائیں گے اور پنجاب فتح کر کے رہیں گے. راج صاحب, پنجاب فتح کر لیں تو کیا ہوگا انہوں نے؟ دیکھیں جی, ایم کیو ایم جو ہے پاکستان کی جو ایک شہری وہ لوگ ہیں, الطاف حسین یا اس کی پارٹی کے لوگ, ان کے ابا اجداد نے پاکستان میں قربانیاں دی ہیں پاکستان کے بنانے میں. اگر وہ پورے پاکستان میں اپنے ڈیموکریٹک پروسیس سے اور جائز طریقے سے اپنی پارٹی کو آگے بڑھاتے ہیں تو میرا خیال ہے ان کا بھی اتنا ہی رائٹ ہے جیسے دوسری پارٹیوں کا ہے. لیکن اگر وائلنس کی سیاست سے یا تشدد سے یا مار دھاڑ سے یا صرف نعروں سے, میں ان کے پروگرام میں پچھلے دنوں میں گیا ہوں جہاں ان کا ترانہ تھا پاکستان کا قومی ترانہ کوئی نہیں تھا جی, جہاں ان کے الطاف حسین کو تو تصویر موجود تھی, نہ علامہ اقبال کی تصویر موجود تھی, نہ محمد علی جناح صاحب کی تصویر موجود تھی. تو ان پالیسیز پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے کہ کوئی پارٹی بھی اس کا حق یعنی ہے. وہ تشدد کرتے ہیں جی, وائلنس کی سیاست. تشدد کو جو اگر اسے اپنی پارٹی کو کلیئر کر کے ملک میں آئے تو اس گڈ تھنگ فار پاکستان. وہ جی تشدد سے کلیئر کر کے آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے. ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کوارڈینیٹر محمد ندیم صاحب موجود ہیں. السلام علیکم ندیم صاحب. وعلیکم السلام سر. سر, راجہ صاحب کہتے ہیں جی کہ پی ایم ایل این پر جتنے بھی الزامات لگے ان کی کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے, اور ڈاکیومنٹیشن کے بغیر وہ مان نہیں سکتے جی. انہوں نے نہ تو قرضہ لیا میاں صاحب نے, نہ کسی اور نے کیا. آپ لوگ کیوں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ ویل سر, جو ڈاکومنٹیشن کی جدھر تک بات ہے وہ تو ابھی تک زرداری کی بھی نہیں مل رہی. ڈاکومنٹیشن انہوں نے چھوڑی نہیں ہے کوئی بھی. اور جو کیسز ہیں ان کے ابھی عدالتوں میں ہیں, کبھی وہ پینڈنگ چلے جاتے ہیں, کبھی وہ عدالت میں آ جاتے ہیں, کبھی نیب والے کہہ دیتے ہیں ان کو ہم لوگ بعد میں ڈسکس کریں گے, پہلے اس کو نبڑ لیں پھر اس کو نبڑ لیں. کیسز جتنے بھی اس وقت پولیٹیشینز ہیں پاکستان میں وہ آلموسٹ سب کے اوپر کیسز ہیں. آپ کی اسمبلی ساری جو ہے وہ بہت بہت بڑے چوروں کی بھری ہوئی ہے. تو وہ تو ہر کوئی کہتا ہے کہ میرے اوپر کوئی کیس نہیں ہے. آج کل زرداری وہ چور نہیں ہے جی, وہ سیاست جو ہے وہ صرف پاکستان کی سیاست ہے ان کی, پاکستان کے لیے وہ کر رہے ہیں. میاں صاحب, جی سر, میاں صاحب اگر پاکستان کے لیے کر رہے ہیں تو آصف علی زرداری دیکھیں کرپشن کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. پرویز مشرف کے یہ بڑے اگینسٹ ہیں. اس کے دور میں چینی جو ہے وہ 20-22 روپے کلو تھی, آج 70 پہ وہ گھوم رہی ہے. میاں صاحب چور کیوں نہیں کرتے؟ پنجاب کی گورنمنٹ ان کے پاس ہے, سب سے زیادہ چینی جو ہے وہ یہاں سے نکلتی ہے. اور جو شوگر مافیا ہے اس کو تحفظ بھی انہوں نے دیا ہوا ہے. ان کی پارٹی میں لوگ ہیں جو بہت بہت بڑی شوگر ملز کے مالک ہیں. یہ کیوں نہیں پھر اس کو روکتے؟ ان کی تو صرف 11 اگر وہ پبلک آف پاکستان کے لیے ہیں تو ان کو یہ